ہم ختم نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے۔ ماشاءاللہ احباب کی آمد بھی ہو رہی ہے، علماء اور مہمانان گرامی قریب پہنچ چکے ہیں۔ بہت جلد انشاءاللہ آپ حضرات کے درمیان ہوں گے۔ ہمارے قلعہ دیدار سے کی جانے پہچانی شخصیت توحید کا علم تھامے گلی گلی کریا کریا آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کو بیان کرنے والے اور آقا علیہ السلام کے پروانوں کو مکمل سپورٹ فراہم کرنے والے قلعہ دیدار سنگھ کے عظیم سپوت میری مراد جناب حکیم بھائی محمد حامد صاحب، ان کی خدمت میں التجا کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے حوالے سے ہمارے ایمان کو جلا بخشیں۔ جناب حکیم محمد حامد صاحب۔ ٹھیک ہے ہاں جی ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر بے شمار احسانات انعامات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل، شعور، صحت، اولاد، مال و زر عطا فرمایا، بہت سی نعمتوں سے نوازا، آزادی جیسی نعمت عطا کی، لیکن کسی نعمت پر اللہ تعالیٰ نے من کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر اور ان کی امت پر جو سب سے بڑا احسان اللہ نے ارشاد فرمایا، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر سب سے بڑا احسان یہ فرمایا کہ انہیں رسول پاک جیسا عظیم رسول عطا فرمایا۔ یہ سب سے بڑا ہم پر احسان ہے۔ آپ کائنات کے رہبر ہادی ہیں۔ آپ کی آمد کے بعد ہدایت کی تشنگی ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی ہے۔ اب کسی اور ہادی، رسول، نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اسی لیے کائنات کے رب نے نبی پاک کی بعثت کو ہمارے لیے عظیم احسان فرمایا۔ اور نبی پاک کی سیرت ایک ایسے کامل انسان کی سیرت ہے جو انسان کے لیے زندگی کے ہر گوشے میں مکمل رہنمائی کرتی ہے۔ جب ہر معاملے میں مکمل رہنمائی مل گئی، ہدایت حاصل ہو گئی، تو پھر اس کے بعد کسی جھوٹے نبی یا کسی رہبر کی ضرورت باقی نہیں۔ قیامت تک جتنے اس قسم کے دعوے دار دنیا میں آئیں گے، سب کے سب لعین، کذاب اور جہنم میں جانے والے ہیں۔ اس لیے کہ کائنات کے رب نے نبوت، رسالت کو رسول پاک پر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اور جو ہدایت انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نازل فرمانا چاہتے تھے، وہ قرآن و حدیث کی صورت میں نبی پاک پر اللہ نے مکمل کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیے،
ایک معلم، ایک تاجر یا زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا آپ کی سیرت سے مکمل رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ محدثین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر گوشے میں احادیث کو بیان فرمایا، صحابہ اکرام نے رسول پاک کی سیرت کو بیان فرمایا۔ میں مختصر صاحب کے سامنے میں کچھ گزارشات بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چونکہ رسول پاک کی سیرت کو اسوہ قرار دیا، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہا، لیکن آپ نے نہ کبھی مجھے جھڑکا نہ کبھی اف تک کہا۔ کوئی اور ایسی سیرت پیش کر ہی نہیں سکتا۔ تجارت کو لیجئے، ایک معلم کی حیثیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کردار ادا کیا وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے نمایاں پہلو نبی پاک کا میدان کارزار میں بنفس نفیس شامل ہونا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، کفار مکہ اسلام کو مٹانے کے لیے، اس نوزائیدہ ریاست کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے مدینہ پر بار بار چڑھائی کرتے ہیں تاکہ اس نوزائیدہ ریاست کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ اور دوسری طرف کائنات کے رب نے یہ حکم ارشاد فرما دیا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ اے کائنات کے امام، آپ اپنے صحابہ سے یہ بات کہہ دیجئے، کائنات کے رب نے کفار کے ساتھ قتال کرنا، ان کے باطل نظریات کو ختم کرنا، قرآن و سنت سے متصابر نظریات کو مٹا دینا، اس کے لیے تم پر قتال کو، جہاد کو فرض قرار دے دیا۔ چونکہ قتال کرنا، جہاد کرنا ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے جس کے لیے وقت، مال، جان قربان کرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے خود اس کی تفسیر بیان کر دی، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ ہو سکتا ہے ایک چیز جسے تم ناپسند کرو وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے رسول دلنی علی عمل یعدل الجہاد، اللہ کے رسول کو یہ ایسا عمل بتلائیے جو جہاد کی برابری کرنے والا ہو۔ کائنات کے امام ارشاد فرماتے ہیں لا علم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ نے شریعت نازل کی ہے اس میں کوئی بھی عمل جہاد کی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ اور مرزا نے کیا کہا کہ ہماری شریعت میں قتال نہیں ہے، جہاد نہیں ہے، جو کہ سریعاً اسلامی اصولوں کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ تشریف لائیں، انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول میرے خاوند فلاں فلاں غزوہ میں جا چکے ہیں، جب وہ گھر میں تھے خود بھی نیک اعمال کرتے تھے، ہمیں بھی نیکی کی دعوت دیتے تھے، ہم بھی نیک اعمال کرتے تھے۔ وہ صحابیہ کا مدعا یہ تھا کہ اب وہ ایک افضل عمل کی طرف جا چکے ہیں، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جو میں کروں اور اپنے خامن کے برابر اجر و ثواب پا سکوں۔ کائنات کے امام اپنی صحابیہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں اے میری صحابیہ بتلا، جب سے تیرا خامن غزوہ میں گیا ہے کیا تو یہ کر سکتی ہے مسلسل نماز پڑھتی رہے، مسلسل روزے رکھتی رہے، مسلسل اذکار کرتی رہے؟ اب کسی میں بھی یہ استطاعت نہیں ہے کہ مسلسل نماز پڑھے، مسلسل روزے رکھے، مسلسل اذکار کرے۔ انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول مجھ میں یہ استطاعت نہیں ہے۔ آئیے ذرا کائنات کے امام کا ارشاد سنیے، وَمَا إِن تُقْتِ مَا بَلَغَتِ الْعَشِيرَ مِنْ عَمَلِهِ، اگر تو یہ کام کر بھی لے تو اپنے خامن کے اجر و ثواب کا 10واں حصہ بھی نہیں پا سکتا۔ یہ ہے وہ عظیم عمل جس کے ذریعے
کائنات کے امام نے کفر کی کمر توڑ کے رکھ دی، وہ کفار مکہ جو اسلام کو دنیا سے مٹانا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی دعوت و تبلیغ کے ذریعے اور جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے اس اسلام کو دنیا میں قائم رکھا۔ اور اللہ نے قرآن میں نبی پاک کی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ نبی پاک کی بعثت کا مقصد پوری کائنات میں اللہ کے دین اسلام کو غالب کرنا ہے اور کفر کو مٹانا ہے۔ کائنات کے امام نے اس اللہ کی طرف سے عائد کردہ فریضے کو ادا کرنے کے لیے مدینہ میں 10 سال مسلسل قتال کیا، جہاد کیا، اور اس کی فیوز و برکات کیا ملی؟ عرب کا علاقہ، یمن، متحدہ عرب امارات، کویت کے علاقے حلقہ بگوش اسلام ہوتے ہیں۔ اور جب خلفائے راشدین کے عہد میں نبی پاک کی سیرت پر عمل کیا گیا، ایران اور شام جو اس دور کی سپر پاوریں تھی، طاقت و تاراج ہوتی ہیں اور اسلام غالب آتا ہے۔ کسی کی جرأت نہیں کہ اسلام کے بارے میں کوئی نازیبا کلمہ کہہ سکے، کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر سکے۔ اور جب لوگوں نے، مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روشن سیرت کے اس پہلو کو چھوڑ دیا، کفار نے چڑھائی کی، پھر وہ غلبہ باقی نہ رہا۔ آج بھی اگر اسلام کو غالب کرنا چاہتے ہیں، کفر کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں، تو پھر نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا ہوگا۔ آئیے ذرا دیکھیے افغانستان میں جب ان لوگوں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے فتوحات کے دروازے کھول دیے اور بہت بڑے دشمن کو شکستیں فاش ہوتی۔ اور وہ دن بھی دور نہیں جب کشمیر میں اللہ کی مدد سے مسلمان آزاد ہوں گے انشاءاللہ۔ نہ صرف کشمیر میں بلکہ پورے انڈیا میں مسلمانوں کو آزادی ملے گی، اسلام غالب آئے گا، پھر کسی کی جرأت نہیں ہوگی کہ جھوٹی نبوت کا کوئی دعویٰ کر سکے۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے نبی پاک کی سیرت ایک ایسی کامل سیرت ہے کہ دنیا کا کوئی انسان اس کے جیسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ مرزا تو بے شمار بیماریوں میں مبتلا تھا، شوگر کا مرض تھا، ذیابیطس کا مرض تھا، بہت سی بیماریوں میں مبتلا تھا، جھوٹا تھا، اور اس کا خاتمہ جیسے ہوا آپ جانتے ہیں۔ نبی معظم کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اس لیے اللہ سے دعا کہ ہمیں اللہ نبی پاک کی سیرت پر کما حق و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ رات گرامی قدر، ہم آنے والے تمام حضرات اپنے معززین مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کارروائی باقاعدہ شروع ہے، تو ہمارے مدینہ پاک سے آنے والے مہمان وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، رستے میں آنے پہنچنے والے ہیں۔ علامہ زاہد الراشدی صاحب تو تشریف لا چکے ہیں، مولانا الیاس چنوٹی صاحب بھی قریب ہی ہیں، وہ بھی پہنچنے والے ہیں، تو تمام شمس الدین صاحب بھی وہ بھی چلے آ رہے ہیں، قریب ہی ہیں پہنچنے والے۔ تو یہ آج کا ہمارا یہ پروگرام ایک بڑا ہی خوشگوار اور اساسی اور بنیادی اور ایسا نعرہ ہے جس کو تمام امت نے قبول کیا ہے، کوئی بھی اس سے انکاری نہیں ہے۔ اور ختم نبوت ہی سے سارا اسلام زندہ ہے، اگر ختم نبوت نہیں تو کوئی چیز بھی باقی نہیں رہ جاتی۔ آقا کی نبوت ہوگی تو سب کچھ ہوگا نا، اگر آقا کی نبوت نہیں تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ انشاءاللہ علماء کرام کے مفصل بیانات ہوں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ پروگرام کو زیادہ لمبا نہ کیا جائے۔ نعت خوان حضرات ابو بکر اشرف صاحب تشریف لا چکے ہیں، حافظ مطیع الرحمن صاحب بھی قریبی ہیں، پہنچنے والے ہیں۔ چونکہ اذان کا وقت ہو گیا ہے تو اذان ہوگی، اذان کے بعد آپ وضو فرمائیں گے، تیاری کریں گے، تو 7:30 بجے جماعت ہوگی۔
7:30 کے بعد آپ سنتے پڑھیں گے، وطر پڑھیں گے، اس کے فوراً بعد کارروائی شروع کر دی جائے گی۔ اب حضرات اذان دینے کے لیے کچھ صاحب تشریف لائیں، اذان دے دیں اور پھر وضو فرمائیں، تیاری کریں۔ اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے ملک کے معروف نعت خان جناب ابو بکر اشرف صاحب تشریف لاتے ہیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرواتے ہیں جناب ابو بکر اشرف صاحب۔ محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ جنہ بندے ہیں درود پاک پڑھنے ہیں ذرا ہاتھ بلند کر کے کہو سبحان اللہ۔ جنہ پڑھے جنہ نہیں پڑھے ایک دفعہ سے درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی وسلم۔ جنہ نے درود پاک پڑھے ذرا اونچی کہو سبحان اللہ۔ تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں تاکہ محفل شروع ہو رہی ہے لیکن شروع تو ماحول بن جائے۔ اپنے گھر تو چل کے اللہ نے اس گھر کے اندر آئے تھوڑے ذرا ہمت مظاہرہ اور کرو، تھوڑا تھوڑا قریب آ جاؤ۔ انشاءاللہ بہت مختصر وقت کے اندر چند اشعار سماعتوں کے حوالے کروں گا، مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ جنہیں سبحان اللہ کہہ ذرا نیڑے نیڑے ہوتے جاؤ، جزاک اللہ۔ پیچھے ایک ٹولی بیٹھی ہے میرے دوستان نے، انہوں نے گزارش ہے قریب آ جاؤ، جزاک اللہ۔ کرو کرو ہمت کرو، قریب آؤ ذرا ساری۔ ذرا سارے ساتھ کہو سبحان اللہ۔ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اس حوالے نال دو اشعار سماعتوں کے حوالے توجہ۔ سارے جہاں سمجھ آئے گی کہ اونچی کہنا سبحان اللہ۔ سارے جہاں دا رہنما ایک ہے میرا سونا نبی۔ شادی ہونا مسکرا کے کہنا سبحان اللہ۔ اور سارے جہاں دا رہنما ہے میرا سونا
ایک ہے میرا سونا نبی، ایک ہے میرا سونا نبی، اقصا دے وچ سارے نبی ہاتھ بن کھڑے رات معراج دی، اقصا دے وچ سارے نبی ہاتھ بن کھڑے رات معراج دی، جس نوں اوتھے امامت ملی او ہے میرا سونا نبی، جس نوں اوتھے امامت ملی او ہے میرا سونا نبی، او ہے میرا سونا نبی، عرش پری معراج ہے، گل سمجھ آ رہی ہے کہہ دے سبحان اللہ، عرش پری معراج ہے، سارے جہانات راج ہے، عرش پری معراج ہے، سارے جہانات راج ہے، ختم نبوت دا تاج ہے، ختم نبوت دا تاج ہے، او ہے میرا سونا نبی، ختم نبوت دا تاج ہے، او ہے میرا سونا نبی، سارے جہاں دا رہنما، ایک ہے میرا سونا نبی، میرا سونا نبی، سارے جہاں دا رہنما، ایک ہے میرا سونا نبی، سونا جدوں اگر میری گل سمجھ آئی تے خاموش نہیں بیٹھنا، محبت دے نال سبحان اللہ کہنا ہے، توجہ کہ سونا جدوں لب کھولدا، سونا جدوں لب کھولدا، لب کھولدا موتی رولدا، سونا جدوں لب کھولدا، لب کھولدا موتی رولدا، جس دی زبان تو رب بولدا، او ہے میرا سونا نبی، جس دی زبان تو رب بولدا، او ہے میرا سونا نبی، سارے جہاں دا رہنما، ایک ہے میرا سونا نبی، وشال ختم نبوت دے آج اس پروگرام کے اندر ختم نبوت عنوان دے وشال لانا ختم نبوت، میں ایک نعرہ لگوانا میرے نال کہنا ہے، تاجدار ختم نبوت، اس طرح نہیں آقا دی ختم نبوت دا وفادار بن کے بلند آواز نال، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، بس میں ختم نبوت سجی ہے، سبحان اللہ، بس میں ختم نبوت سجی ہے، بس میں ختم نبوت سجی ہے، آج نعرہ لگے گا نبی کا، بس میں ختم تھوڑا سا گیت ذرا کہہ دو سبحان اللہ، بس میں ختم نبوت سجی ہے، بس میں ختم
کہ سبحان اللہ بس میں ختم نبوت سجی ہے آج نعرہ لگے گا نبی کا بس میں ختم نبوت سجی ہے آج نعرہ لگے گا نبی کا مصطفیٰ احمد مجتبی سارے نبیوں رسولوں میں رتبہ سارے نبیوں رسولوں میں رتبہ سب سے اعلیٰ ہے میرے نبی کا بس میں ختم نبوت سجی ہے وہ بے شک جہنم کا ایندھن ہے وہ بے شک جہنم کا ایندھن مرزا دشمن ہے میرے نبی کا مرزا دشمن ہے میرے نبی کا بس میں ختم ہم اپنی کانفرنس کے اندر پوری دنیا میں ورلڈ میں اسلام کے ترجمان مذہبی اسکالر ہمارے مخدوم محترم علامہ زاہد الراشدی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ان سے پہلے مکتبہ اہل حدیث کے ہمارے قلعہ بیدار سنگھ کے معروف رہنما مولانا عبدالجبار ساجد صاحب تشریف لاتے ہیں. پھر حضرت کا بیان شروع ہوگا. مولانا عبدالجبار ساجد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعد. حضرات، انتہائی خوشی کی بات ہے اور انتہائی عظمت کی اور سعادت کی یہ بات ہے کہ آپ احباب اس وقت ختم نبوت کی اور شان نبوت کی اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کی محبت کی جو محفل سجی ہے، آپ اس کی زینت بنے ہیں. ہمارے علماء کرام الحمدللہ تشریف فرمائے ہیں. ہم تو مقامی لوگ ہیں، لیکن اس لیے حاضر ہو گیا ہوں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ختم نبوت میں، نبی پاک علیہ السلام کی شان نبوت میں ہمارا
اگر کوئی کردار ہو جائے تو قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں ہم سرخرو ہو جائیں۔ حضرات، ختم نبوت یہ مسئلہ نہیں ہے، میری بات کو توجہ سے سننا، دو باتیں کروں گا انشاءاللہ۔ ختم نبوت مسئلہ نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے۔ میں نے کیا کہا ہے کہ ختم نبوت مسئلہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ ہے۔ اور عقیدہ اسے کہتے ہیں کہ اگر عقیدہ درست ہو، عقیدہ صحیح ہو، تو اعمال میں اگر کمی بیشی ہو تو اللہ معاف کرنے والا ہے، کامیابی ملے گی۔ لیکن اگر عقیدے میں خرابی ہو، عقیدہ کمزور ہو، یا عقیدے میں جھول ہو، یا عقیدے میں کجی ہو، یا عقیدے میں ٹیڑھا پن ہو، عمل جتنا چاہے اچھا ہو، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا۔ آئیے غور کیجئے، میں نے اپنے دعوے میں یہ بات کہی ہے کہ ختم نبوت یہ عقیدہ ہے۔ ختم نبوت کہتے کسے ہیں؟ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے، آپ کے بعد اس کائنات میں کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ خاتم النبیین ہیں، یہ عقیدہ ہے۔ اگر اس طرح سمجھاؤں، کلمے کا معنی سمجھ لو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ عقیدہ کیا بنتا ہے کہ اللہ الہ ہے، اللہ معبود ہے، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ایک آدمی اللہ کو رب العالمین مانتا ہے، ایک آدمی اللہ کو مشکل کشا مانتا ہے، اللہ کو حاجت روا مانتا ہے، اللہ کو نفع نقصان کا مالک مانتا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہتا ہے اور بھی الہ ہے۔ کیا یہ آدمی مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ آپ کہیں گے اس کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کو لازمی ہے، جیسے آپ کو نبی ماننا ضروری ہے، اسی طرح آپ کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ آپ کی صفت ہے عاقب۔ عاقب کا معنی ہے جو سب سے پیچھے آئے، جس کے پیچھے کوئی نہ ہو۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا میں عاقب ہوں، کیا معنی؟ کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی رسول نہیں، میں جب آ گیا نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ آپ نے فرمایا میں حاشر ہوں۔ اس کا کیا معنی ہے کہ وہ شخصیت کہ جس کے بعد حشر قائم ہوگا، جس کے بعد حشر ہو، اسے حاشر کہتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے آنے کے بعد اب حشر برپا ہوگا، نبوت نہیں آئے گی۔ آقا علیہ السلام اس کائنات میں خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہی وجہ ہے علماء حق نے اس عقیدے پہ قربانی دی ہے، اپنی پوری زندگی اور پوری زندگیاں اس عقیدے پہ لگا دی ہیں اور لوگوں کو سمجھایا ہے۔ اگر میں تاریخ میں چلا جاؤں، کہیں ہمیں سید انور شاہ کشمیری نظر آئیں گے، کہیں علامہ اقبال نظر آئیں گے، مولانا منصور چنیوٹی نظر آئیں گے، شہید ملت علامہ احسان لائی ظہیر نظر آئیں گے، شہید ملت حبیب الرحمن یزدانی نظر آئیں گے، کہیں ہم کو مولانا ثناء اللہ عمر سری نظر آئیں گے، کہیں شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ نظر آئیں گے، کہیں ہم کو محمد حسین پٹالوی نظر آئیں گے کہ ان سب بزرگوں نے محنتیں کی، مشقتیں اٹھائی اور کہا کہ جو اللہ کے پاک پیغمبر کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب بھی ہے، وہ دجال بھی ہے۔
وہ کذاب بھی ہے، وہ دجال بھی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آئیے اس عقیدے کو یاد کیجئے، اس عقیدے سے محبت کیجئے، اور آج کی کانفرنس کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ، ہمارے بیٹے، ہماری عزت والی مائیں بہنیں اپنے اس عقیدے کے سبق کو یاد کر لیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر کے آنے کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں آئے گا۔ آخری پیغمبر تھے پیارے پیغمبر علیہ السلام۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی ایک مثال دے کے سمجھایا، آقا علیہ السلام نے سمجھایا، میری مثال اس طرح سمجھو، ایک مکان والے نے مکان بنایا، لوگوں کو کہا آؤ مکان دیکھو، لوگوں نے اس محل کو دیکھا، اس مکان کو دیکھا، اس مکان میں ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی۔ لوگوں نے کہا یہاں ایک اینٹ ہونی چاہیے تب یہ مکمل ہوگا۔ آقا نے فرمایا یہ محل کوئی دنیا کا محل نہیں، یہ نبوت کا محل تھا، اور آخری اینٹ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے آنے کے بعد دنیا میں کوئی نبی اور نہیں آئے گا۔ اگر آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی نبوت یعنی آپ کے آنے کے بعد کسی اور کو نبی بنائے گا وہ کافر ہے، اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس عقیدے پہ قائم رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج ماشاءاللہ آپ ختم نبوت کے روشن عقیدے کے حوالے سے تشریف لائے ہیں۔ یہ اسٹیج وہ ہے جہاں تمام مکاتب فکر بڑی خوشی سے آتے ہیں، اور اس وقت عالم اسلام کا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان متحد ہو جائیں، ان کے مسائل حل ہو گئے، ورنہ ہم مزید الجھتے چلے جائیں گے۔ ان کو متحد کرنے کے لیے ہزار جتن کریں، بڑے طریقے استعمال کریں، میں تو سمجھتا ہوں ایک ہی اسٹیج ہے جو مسلمانوں کو اکٹھا کر سکتا ہے، وہ ختم نبوت کا اسٹیج ہے۔ اس میں سارے آتے ہیں، جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے دیکھا ہے سارے بزرگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اگر قوم امت ساری اکٹھی ہو گئی تو اس کے مسائل یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ حل فرما دیں گے، اور آپ دعا کریں وہ وقت آئے کہ وہ وقت آئے جب قرآن کا یہ نظام نافذ ہوا، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اس کی برکات دیکھیں، اور وہ سہانا وقت ہمیں زندگی میں دیکھنا نصیب ہو۔ بلند آواز سے سب آمین کہہ رہے ہیں۔ آج آپ کے پاس کون کون سی شخصیات تشریف لا رہی ہیں؟ سفیر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمت اللہ علیہ کے جانشین، مولانا محمد ریاض چنوٹی ایم پی اے، وہ ایم پی اے ختم نبوت کے ایم پی اے ہیں۔ جب وہ جیتے تھے کہنے لگے میں کسی جماعت کا ایم پی اے نہیں، میں محبوب کی ختم نبوت کا ایم پی اے، اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت سے کام اسی طرح ٹھیک ہو رہے ہیں، اور پھر آپ کی خوش قسمتی ہے تشریف لا چکے ہیں یہاں ہمارے قلعے کے اندر حضرت مولانا احمد علی سراج جو جانشین ہے، مولانا منظور احمد چنوٹی رحمت اللہ علیہ کے اس حوالے سے کہ جس جماعت کے وہ جنرل سیکرٹری تھے مولانا چنوٹی، آج اسی جماعت ورلڈ کے جنرل سیکرٹری ہیں مولانا احمد علی سراج دامت برکاتہم عالیہ۔ وہ آپ سے مخاطب ہوں گے، آپ ان کی زیارت کریں گے، اور مدینہ منورہ سے آنے والے کی زیارت کرنے سے آپ کا دل پاک پاک ہوگا۔ ایک اور شخصیت شمس بھائی شمس الدین صاحب، جنہوں نے محنت کر کے کوئی 250 کے قریب قادیانیوں کو آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا دیا، مسلمان ہو کے مزید ان کی محنت آگے جاری ہے۔
کہ مولانا مخدوم ملت علامہ زاہد الراشدی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ دل تو میرا چاہتا تھا کہ حضرت کا بیان کچھ وقفے سے ہوتا، لیکن حضرت مصروف ہیں، 2-3 جگہ بیان کر کے تشریف لائے ہیں، اور زندگی کا ان کا یہ تسلسل ہے کہ دن رات دین کی تبلیغ کے لیے کوشاں ہیں اور مساعی جمیلہ فرما رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ انہیں صحت کاملہ کے ساتھ مزید دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ذرا اللہ کا نام بلند کریں، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ آگے سے آواز بچوں کی بڑی بلند ہے، پیچھے سے بھی آواز ایسی آنی چاہیے، نعرہ تکبیر۔ آج تک ختم نبوت، شان رسالت، شان صحابہ، شان اولیاء اللہ، انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ حضرت مولانا علامہ زاہد الراشدی صاحب، نعرہ تکبیر۔ اب میں حضرت سے گزارش کروں گا تشریف لائیں، اپنے قیمتی خیالات سے ہمیں نوازیں۔ علامہ زاہد الراشدی صاحب۔ 2 منٹ کھلو، میں تمہیں دسنا سمجھانا پڑا۔